صدا جب آتی ہے کانوں میں رس پہنچاتی ہے، اللہ کی طرف بلاتی ہے، جنت کی راہ دکھاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسجد کی قدر کو سمجھو تم، مسجد کی طرف تو آؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير۔ ولا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين۔ صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیر الجزاء۔ اللہ تبارک و تعالی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے۔ اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تیرا سیکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا۔ تیرا سیکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا۔ کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں۔ مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں۔ دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے مولانا سلیل صاحب کو کہ بہت ہی شاندار اور جذبے میں ڈوب کر انہوں نے نعت شریف پڑھی، نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ ہر جگہ نعت پڑھی جاتی ہے اور ہر مجلس میں نعت پڑھتے
مسجد کے مسجد آمینہ کے ذمہ دار حضرات نے ایک ذمہ داری میرے کندھوں پر رکھی ہے کہ مسجد کے تعلق سے کچھ مختصر سی کارگزاری آپ کے سامنے آئے۔ 2013 کی بات ہے، 2013 اور ہجری کے اعتبار سے 1435 ہجری ہے، اسلامی مہینے کے اعتبار سے شعبان کا مہینہ تھا۔ توجہ کے ساتھ سنیے، بہت اس کے اندر ہمارے لیے سبق بھی ہے، اور اس کارگزاری کے اندر آپ کے دل میں یہ بات آئے گی انشاءاللہ کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوگا۔ بندے لاکھ چاہیں، لاکھ کوشش کریں، لاکھ سر پیر توڑ لیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے۔ آپ اور سے سنیں، یہ وہ جگہ جو اتنی خوبصورت مسجد جو آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے ہے، اصل میں یہ جگہ گائیوں اور بیلوں کو باندھنے کا کوٹھا تھا۔ یہاں گائیوں کا بیلوں کا پیشاب پاخانہ ہوتا، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ آپ بیٹھے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا 2013 کی بات ہے، ہمارے جو ذمہ دار حضرات ہیں، دیکھیے اللہ کے گھر کا کام اللہ جسے پسند کرتا ہے اسی سے لیتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے اسی کو اپنے دین کا کام اور اپنے گھر کی تعمیر کا کام لیتا ہے۔ میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ نیک کون ہے، برا کون ہے، اچھا کون ہے، خراب کون ہے۔ یہ تو میرا اللہ فیصلہ کرے گا کہ میرے نزدیک اچھا کون ہے، میرے نزدیک روزیدہ کون ہے، اور میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے یہ نیک کیسے ہو سکتا ہے، ارے اس کا لباس تو انگریزوں جیسا ہے یہ نیک کیسے ہو سکتا ہے، یہ میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، علماء اکرام کے لیے، عوام کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قبر میں جو سوال ہوگا وہ زبان سے نہیں دل سے ہوگا، میدان محشر میں بھی جو سوال و جواب ہوگا وہ دل پر ہوگا۔ قربانی کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تیری قربانی، تیرا جانور، تیری ہڈیاں، تیرا خون، یہ کوئی چیز میرے پاس نہیں پہنچتی ہے، بلکہ تیرے دل کے کونے میں جو نیت بیٹھی وہ میرے پاس آتی ہے، اور میرا فیصلہ اسی پر ہوتا ہے۔ اگر تیری نیت اچھی ہے تیری قربانی قبول ہے، اور اگر تیری نیت میں بگاڑ ہے، تیرا جانور کتنا خوبصورت ہو، کتنا اچھا ہو، کتنا صحت مند ہو، عیدگار نہ ہو، لیکن اگر نیت میں بگاڑ ہے تیری قربانی میرے نزدیک قبول نہیں۔ تو جو فیصلہ اللہ کرتا ہے وہ دل پر کرتا ہے۔ میں آپ کو معلومات کے لیے ایک اور بات بتاؤں، آپ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے، میں آگے جو آپ کو باتیں بتا رہا ہوں اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے آپ، اور آپ نے دل میں نیت کیا کہ عصر پڑھنی ہے، اور ہاتھ اٹھایا آپ نے، لیکن زبان سے نیت کرتے ہوئے آپ نے یہ بول دیا کہ میں ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں، فرض نیت باندھ لی، نماز پڑھ لی۔ اب بتائیے کہ آپ پڑھے ہیں عصر کی نماز، زبان سے آپ نے بولا ظہر کی نماز، آپ کی نماز ہوئی یا نہیں؟ مفتیان اکرام، علماء اکرام یہ بتلاتے ہیں مسئلہ کہ اس کی نماز ہو گئی۔ وجہ کیا ہے؟ بولا اس نے ظہر ہے، پڑھی عصر ہے، نماز کیسے ہو گئی؟ اس کی نماز اس لیے ہو گئی کہ زبان پسلی ہے، عصر کی جگہ ظہر نکلا ہے، لیکن اس کے دل میں عصر ہی ہے، تو اس کے دل کا اعتبار ہے، زبان کا اعتبار نہیں ہے۔ تو جو دل میں ہے اسی پر اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ اپنے نیک برگزیدہ بندوں کو چنتا ہے، اپنے گھر کے انتخاب کے لیے بھی ایسے ہی بندوں کو چنتا ہے۔ میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم لوگ بڑی آسانی سے
اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے وہ کتبہ کیوں لگایا؟ لوگوں نے میرے سامنے بھی کہا اتنی مسجدیں بنی، 2 کروڑ کی مسجد بنی، 3 کروڑ کی مسجد بنی، 4 کروڑ کی مسجد بنی، لیکن اس کے سامنے کتبہ نہیں ہے، یہ تو اس کے سامنے لگا دیا، یہ کون سا نیا کام؟ نیا نہیں، اچھا کام ہے، اب اس کی ضرورت ہے۔ بابری مسجد آج سے گئی، گیان واپی کی مسجد ابھی عدالت کے اندر ہے، اور مسجد اعلیٰ میسور چند پٹن کی مسجد لوہے کے اندر ہے، جھنڈا اس کے اوپر بھگوا لہرایا گیا۔ آج کی تازہ خبر، منگلور کے ایک مسجد کے اندر مسجد کی بنیاد میں مندر کا ڈھانچہ ملا ہے۔ اتنے حالات دیکھ کر بھی ہماری آخر ٹھکانے نہیں ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ مسجد کی کمیٹی نے، کمیٹی کا کچھ نہیں چلتا ہے، ٹرسٹ چاہیے، رجسٹرڈ ٹرسٹ چاہیے، اور اس ٹرسٹ پوری رجسٹر ہو، اس کا نام لکھ کر لگا دیا جائے، ہم سمجھیں گے کہ وقف بورڈ کے اندر مسجد شامل کر دی گئی، وقف بورڈ کے اندر بھی خطرہ ہے، محفوظ نہیں ہے۔ وقف بورڈ کا اب پورے وقف بورڈ کا انڈر کس کے ہاتھ میں ہے معلوم نہیں، مسلمان کون چلا رہا ہے؟ آج کرناٹک کے اندر وقف بورڈ کون چلا رہا ہے؟ کس کے انڈر میں ہے؟ کون آرڈر کرتا ہے؟ کیا آرڈر ہو رہا ہے؟ خبر نہیں ہے مسلمانوں کو۔ وقف بورڈ بھی نروے کے اندر ہے، دشمنوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس چیز کی آج سخت ترین ضرورت ہے۔ مسجد کے اندر لوگ کہتے ہیں ویڈیوگرافی حرام ہے، مسجد کے اندر کیمرہ مت لگاؤ، یہ تو ناجائز ہے، یہ تو فلانا ہے۔ کتنی مسجدوں کے اندر سوار ڈالا گیا، کتا ڈالا گیا، بھگوان جھنڈا لہرایا گیا اور لا کر کے حکم رکھ دیا گیا۔ کتنی جگہ جھگڑے ہوئے۔ مکہ مسجد میسور کی 5-6 سال پہلے فجر کی نماز میں سور کی منڈی لا کر دروازے کے اوپر رکھی، مسلمان نماز پڑھنے کے لیے لڑائی جھگڑا فتنہ فساد۔ آج بھی مکہ مسجد بند، آج بھی بند ہے، نہیں کھولا سکتے۔ کتنی بڑی تعداد ہے، مسلمان کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ مسجد کے اندر کیمرہ لگایا جائے، رکھا جائے ٹی وی، اس کی ضرورت ہے میں آج، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کو یہ باتیں ایسے ہی معلومات کے لیے بتایا۔ تو یہ جو حضرات تھے انہوں نے سر جوڑ کر بیٹھا کہ ہمارے اتنا بڑا محبوب نگر کا محلہ ہے، اس محلے کے اندر ایک مسجد ہماری ضرورت ہے۔ مختلف جگہ دیکھی، فلانی جگہ، یہ جو لوگ تھے ان کی بڑی فکر تھی کہ ہمارے یہاں مسجد ہونی چاہیے، اس کی ضرورت ہے مسجد کی۔ دیکھیے یہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ نے خیال رکھا، ان کے دماغوں کو اللہ نے قبول کیا۔ ہر جگہ انسان کا دماغ لگتا ہے، مسجد کے لیے اللہ نے ان کے دماغ کو لگایا، اور انہوں نے سوچا کہ ہمارے یہاں مسجد چاہیے۔ جگہ تلاش کرتے کرتے اللہ نے اس جگہ کو انتخاب کیا جو گائیوں کا کوٹھا تھا۔ علماء نے لکھا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس طرح انسان کی تقدیر ہوتی ہے، بہو اسی طرح زمین کی بھی تقدیر ہوتی ہے۔ انسان کی بھی تقدیر اچھی اور بری ہوتی ہے، زمین کی تقدیر بھی اچھی اور بری ہوتی ہے۔ تو جو زمین اللہ پسند کرتا ہے، جس ٹکڑے کو، جس حصے کو، اللہ اس ٹکڑے کو مسجد بنانے کے لیے قبول کرتا ہے۔ اور ایک مرتبہ جو زمین مسجد کے لیے لے لی گئی، مسجد کی نیت سے لی گئی، خرید لی گئی، جب خرید لی گئی وہ جگہ مسجد ہے، اب اس جگہ کو سیل کر کے دوسری جگہ نہیں لے سکتے، اور وہ جگہ قیامت تک مسجد ہے، اسے تبدیل نہیں کر سکتے، اسے بدل نہیں سکتے، اسے بیچ نہیں سکتے، اس کی رد و بدل نہیں کر سکتے۔ وہ مسجد ہے، مسجد ہی رہے گی، قیامت تک رہے گی۔ بابری مسجد مسجد ہے، قیامت تک مسجد رہے گی۔ ہمارے ہاتھ سے زبردستی چھینی گئی ہے، زبردستی دی گئی ہے، ہم مجبور ہیں، اللہ کے یہاں ہماری پکڑ نہیں ہوگی، اور ہم اس ملک کے اندر قانون کی پابند پر مجبور ہیں، لیکن وہ مسجد قیامت تک رہے گی۔ اللہ چاہے گا، انشاءاللہ کہیے اللہ چاہے گا تو امام مہدی دوبارہ بابری مسجد کی تعمیر اسی جگہ کرے گا، اللہ قبول کرے گا۔ یہ جگہ ایک مرتبہ خرید جو سر جوڑ کر بیٹھے اور کوشش کی، اور اس جگہ کا انتخاب ہوا، اور پھر پیسے ڈال کر کے ان لوگوں نے اس جگہ کو خریدا۔ 2013 میں آخر جگہ لے گئی، اور عارضی شیڈ تیار ہو گیا۔ بہت غور سے سنو، عارضی شیڈ تیار ہو گیا۔ شعبان کا مہینہ ہے، 15 تاریخ شعبان، شب برات ہے۔ عصر کی نماز میں
साल और सैयदना हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत 1 साल और हजरत सैयदा उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत 1 साल। ये सारा नतीजा उन्हीं का है, उन्हीं की फिक्र है। यहाँ शुरू हो, उसके बाद जुमा चलता रहा, कुरान की तफसीर चलती रही और सारी चीजें चलती रही। पक्की मस्जिद बनाने का वक्त आ गया। अब फैसला कर दिया कि अब पक्की मस्जिद हमारी तामीर कर रहे हैं। अब बताओ इस मस्जिद की संग बुनियाद यानी इस मस्जिद का पहला पत्थर कौन रखेगी? मशवरा हो, बातें मुख्तलिफ आई, किसी ने कोई राय दी, किसी ने कोई राय दी, किसी ने कोई राय दी, लेकिन आखिर में बात आकर यहाँ पर टिकी कि मुफ्ती मुजीबुल्लाह साहब को बुलाया जाए, उन्हीं के हाथों से संगे बुनियाद रखा जाए और हजरत जी ने आकर के संगे बुनियाद इस मस्जिद का रखा। देखिए संगे बुनियाद इफ्तिताह उन्होंने की और फिर अल्लाह ने इस पक्की मस्जिद की संगे बुनियाद भी उन्हीं के हाथों से रखा। संगे बुनियाद हो गई, पूरा काम हो गया मस्जिद का। अब रमजान ही से मशवरा ये हुआ कि मस्जिद की इफ्तिताह करना है, कैसे किया जाए, किससे पढ़ाया जाए नमाज। बात चलती रही। मैं आपको बतलाऊं, मैंने खुद दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम साहब मुफ्ती अबुल कासिम साहब नौमानी दामत बरकातुहुल आलिया से बात की। हजरत ने कहा कि भाई देखो मेरे पास इस जुमेरात का वक्त नहीं है, अगर 1 हफ्ते के बाद है तो मैं तैयार। नहीं हो सका। उसके बाद मैंने हदीस के उस्ताद मौलाना सलमान साहब बिजनूरी दामत बरकातुहुल आलिया से बात की। हजरत ने कहा कि मैं भी इस जुमा तैयार नहीं हूं, आइंदा जुमा के लिए तैयार। उनका भी नहीं हुआ। और उसके बाद काजी करीमुल्लाह साहब से बात हुई। हजरत बीमार है, पहले से बीमार है, दुआ फरमाइए अल्लाह तबारक व तआला हजरत को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा दाइमा अता फरमाए। अल्लाह ताला सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह हजरत का साया हमारे सरों पर कायम कायम दायम फरमाए। हजरत ने गुज़श्ता जुमेरात की हामी भर ली थी कि मैं आऊं, लेकिन अल्लाह का फैसला ऐसा हुआ कि ऐसी बारिश आई, हमें इस मस्जिद की इफ्तिताह को रोक नहीं हो सका। फिर मुफ्ती निजामुद्दीन साहब से बात हुई, हजरत ने माजरत की, दूसरों से बात की, हजरत ने माजरत कर दी। आखिर में अल्लाह का फैसला ये था कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत ही के हाथ से नमाज पढ़वाना चाहता था। अल्लाह ने आखिर में हजरत ही ने मुफ्ती मुजीबुल्लाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया ही ने आखिर में यहाँ नमाज पढ़ाई और हजरत ही के जरिए से इस मस्जिद का इफ्तिताह हुआ। देखिए इतनी सारी कोशिश करने के बावजूद, जिम्मेदार हजरात ने भी दूसरों से बात की, सबसे करने के बावजूद देखिए हजरत का मामला मुफ्ती शिफुल्लाह खान साहब का, हजरत को आना था लेकिन कोई उज़्र था, बीमारी थी, परेशानी थी और आने में भी ताख़ीर हुई। आज आना तय था, सुबह 9 बजे हजरत को निकलना था और सुबह 9 बजे हजरत को निकलना था। फजर की नमाज के बाद हजरत को पहले से पथरी की शिकायत है, दर्द शुरू हो गया, पित्ते के अंदर पथरी है। फजर की नमाज के बाद दर्द शुरू हुआ। आप जानते हैं पथरी का दर्द शदीद होता है, इंसान के बर्दाश्त से बाहर होता है और वो दर्द जो वक्त आता गया बढ़ता गया, आखिर में यहाँ तक हालत पहुंची कि हजरत को ले जाकर शिफा अस्पताल में एडमिट कर दिया। अब भी इस वक्त हजरत शिफा अस्पताल के अंदर एडमिट है। दुआ फरमाइए अल्लाह तबारक व तआला हजरत को भी शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा दाइमा अता फरमाए, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए और अल्लाह हजरत का साया हमारे सरों पर कायम दाइम फरमाए। हजरत ही के मदरसे के उस्ताद
उस्ताद मोहतरम, मैं आपको एक बात बतलाऊं, इतनी सारी बातों का खुलासा एक है। मुसलमानों की आदत है कि जब ट्रेन निकलती है तब टिकट ले लें, जब तक ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है कोई टिकट नहीं ले, और जब मामला हमारे हाथ से निकल जाता है, एक इंसान है बरगुज़ीदा है, अल्लाह का प्यारा है, जब वो निकल जाता है हाथ से, उसके बाद क्या है, बहुत अच्छा, क्या नहीं बहुत बड़ा था। कब? जब वो उसकी रूह निकल गई, जनाजे में सुलाए तब बोलते हैं, और जब वो जिंदा है, उसकी जान जिंदा है, तब बोलते हैं नहीं उनके अंदर ये बुराई, उनके अंदर वो बुराई, उनके अंदर ये बुराई, उनके अंदर ये बुराई। हाफिज आलिम का मकाम इतना बड़ा है कि बाप को भी हक नहीं है कि बेटे को अपना नाम लेकर बुलाए। पैदा करने वाले बाप को उसे हक नहीं है कि अपने हाफिज कुरान आलिम दीन बेटे को उसका नाम लेकर बुलाए, बल्कि हाफिज को हाफिज साहब कहकर बुलाए, मौलवी को मौलाना कहकर बुलाए। बाप नहीं बुला सकता, दूसरा कैसे बुला सकता? अब हमारी हालत यह है कि हजरत की जो अजीम शख्सियत है, हजरत बाद में कहेंगे कि आपने मुबालगा आराई कर दी, वल्लाह ये हकीकत है, और आपकी जबान से जब अल्लाह इस अमानत को, इस बरगुज़ीदा शख्सियत को हमारे दरमियान से उठा लेगा, हमारी जबान से अच्छाई निकलेगी, और जब तक जितना है बदल नहीं। ये बड़ी अजीम शख्सियत है, मैं खड़ा हूं, मैं आपको बतलाऊं, ये इसी शख्सियत का तुफैल है। इतनी देर आपने सुना इसी शख्सियत का, मौलवी अब्दुल्ला जामिया मस्जिद तीर्थहल्ली कई साल से इमामत कर रहे हैं, ये हजरत का तुफैल है। तिरक पड़ी गई, ये हजरत का तुफैल है। नाक पड़ी गई, हजरत का तुफैल है। सैकड़ों शागिर्द हैं, कई मस्जिदों के अंदर इमामत कर रहे हैं, खिताबत कर रहे हैं, और उनके जरिए से अब तक मेरे ख्याल में हजारों बच्चे कुरान पूरा कर चुके हैं। उसका सारे का जड़ ये उस्ताद है, जिनकी कदर हमारे पास नहीं है, और हम ये कहते हैं कि तो हमारे हैं घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं है। जब तक अल्लाह इन्हें हमारे दरमियान में रखा है, इनकी कदर करो, इनकी इज्जत करो, इनका एहतराम करो, इनकी बातों को गौर से सुनो। जब अल्लाह उठा लेगा तब हम सोचेंगे ये बहुत अच्छे थे, नहीं, जब तक है कदर करें। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ और पूरी मोहब्बत के साथ मैं हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद मुजीबुल्लाह साहब दावत बरकातुहुल आलिया को दावत देता हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपने कीमती फज़्ल व नसाई से हम सबको मुस्तफीद फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी महकम तंज़ीलिही अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यawmil आखिर व अक़ामस सलाता व आतaz ज़कात व लम यख़्शा इल्लल्लाह व असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गान मोहतरम, मौलाना इरशाद साहब ने आपके सामने मस्जिद की बहुत बड़ी तफसील सामने रखी, लेकिन मुझे तो आप ज़रा जानते हैं कि बोलने न बोलने की बात नहीं है, लेकिन अल्लाह ने ये मौका हमें अता फरमाया कि आज हम इस अज़ीम शान और ख़ूबसूरत हसीन तरीन मस्जिद में जो एक नजासत से हटकर तहारत की तरफ बदलती हुई शक्ल है, अल्लाह की ये करम फरमाई कि अल्लाह ताला ने इस जगह को मुंतखब फरमा कर, जिस तरह हम सितारों को चमकता दमकता देखते हैं, आसमान वालों के लिए ये भी चमकता दमकता एक हिस्सा है। बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने दी, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मौलाना ने आपके सामने तज़किरा किया कि आज के हालात मुख्तलिफ और हिम्मत और जुर्रत पर अल्लाह ताला के फ़ैसले भी होते हैं। अल्लाह ताला ने इस मस्जिद की तामीर का ये मौका अल्लाह ने हमें अता फरमाया, और फिर बहुत से इसमें ज़िम्मेदार फ़िक्र और बहुत ही तवज्जो के साथ इसमें काम करते रहे हैं। लेकिन खुसूसियत के साथ जनाब मोहतरम के अब्दुल्ला साहब का तज़किरा आपके सामने आया। मैंने इनसे खुद भी कहा कि अल्लाह ने आपके वालिद मोहतरम के ज़रिए से मदरसे उलूम की बड़ी खिदमत ली,
تو ان کا کہنا تھا کہ شاید انہیں کی دعائیں ہیں کہ اللہ نے ان سے کام کیا۔ اور پھر الحمدللہ اہلیان شموگا کو اللہ نے سعادت سے نوازا ہے کہ بہت ہی قدیم تعلق حضرات علماء کا اور علماء دیوبند کا خصوصیت کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ اور بڑا مضبوط تعلق یہاں حضرات علماء کا رہا ہے۔ اور پھر حضرات علماء کو یہاں آنے کے لیے دعوت بھی دی گئی اور آئے بھی، اور بڑا ہی ایک گہرا رشتہ ہے حضرات علماء کا، انہیں کی توجہات ہیں کہ الحمدللہ یہاں دین کی آبیاری بھی اور دین کے بہت شعبے بھی الحمدللہ یہاں زندے۔ خصوصیت کے ساتھ محتمم دارالعلوم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دارالعلوم دیوبند جو ہماری پورے دنیا کی ایک یونیورسٹی ہے، تو اسی یونیورسٹی کے محتمم اور اسی کے روح رواں حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس وقت حاضر ہوئے جب کہ مکانات کچے تھے اور گھروں میں سہولتیں آج کی جیسی نہیں تھیں، ویسے موقع پر حاضر ہوئے۔ تو خیر، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ مظلوم کے ابتدا کے موقع پر اس وقت جب کہ یہاں سہولتیں نہیں تھیں، اس وقت حضرت مولانا یہاں تشریف لائے، حضرت کی توجہات رہیں، اور پھر حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی بھی یہاں بارہا ہمارے شہر تشریف آوری بھی، جن کا فیض الحمدللہ ساری دنیا میں عام ہوتا۔ اور میں نے بھی جب یہاں مشورہ ہوا اور پوچھا گیا تو میں نے حضرت ہی کی نسبت سے حضرت مولانا شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کا نام لیا، اور حضرت سے جب میں نے بات کی تو حضرت نے حامی بھر لی، تیار ہو گئے، اور بالکل سفر کا پورا عزم کر کے تیار تھے، لیکن اللہ کو کیا منظور تھا معلوم نہیں، طبیعت بگڑ گئی، حضرت نہیں آئے، لیکن حضرت ہی کے ساتھ حضرت کے ساتھی حضرت مولانا ریاض اللہ صاحب نے، جو پھر حضرت کے بعد میں نے حضرت سے درخواست کی تو انہوں نے بھی حامی کر لی، اور بڑی ہی تکلیف کے ساتھ چونکہ پروگرام پورا بگڑ گیا، پھر گاڑی کا بندوبست وغیرہ کرنے میں ذرا وقت لگ گیا، تو حضرت پھر بھی الحمدللہ ظہر کے بعد نکلے ہیں، بالکل قریب میں شہر ہی میں انشاءاللہ ابھی پہنچنے ہی والے ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرت مولانا یہ بھی حضرت ہی کے مسیح الامت کا جو ادارہ ہے دارالعلوم جلال آباد نہیں کے، بلکہ حضرت مولانا شعیب اللہ خان صاحب کے معاصرین اور ساتھیوں میں سے ہیں، اور ایک عرصہ دراز تک حضرت مولانا نے وہاں خدمت انجام دی، مسجد میں پڑھاتے رہے، اور مدینہ مسجد بمبو بازار بنگلور میں ہے، تو وہاں عرصے تک حضرت والا کی خدمات رہی ہیں، اب بھی مسجد بنگلور ہی کی کسی مسجد میں حضرت کی خدمات ہیں، تو حضرت نے حامی بھر لی، اور پھر کل کو جمعہ کے لیے پھر واپس بھی جانا ہے، کیونکہ آپ حضرات یہاں پروگرام طے کر چکے ہیں، تو انشاءاللہ حضرت والا آئیں گے، آپ سے بتا دیں انشاءاللہ کریں گے۔ لیکن مجھے مختصر یہ کہ یہ جو مسجد کی تعمیر کا معاملہ، اللہ نے اس مسجد کو، اس جگہ کو چن لیا، اور چن کر اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے لیے بہت ہی اطمینان کے ساتھ یہاں بیٹھنے کا موقع فراہم فرمایا۔ الحمدللہ یہ مسجد کی طرف توجہ کرتے ہوئے الحمدللہ اس کی تعمیر بھی ہوئی، اور آج مکمل ہو کر قانونی اعتبار سے بھی، کیونکہ تعمیری کام کے سلسلے میں آج جو حالات ہیں، جیسے مولانا نے کہا قسم کے حالات ہیں، تو ہمارے لیے بہت ہی چوکنا اور بہت ہی بیدار مغزی اور بیدار رہ کر ہمیں ہر معاملے کو انجام دینا ہوگا، خصوصیت کے ساتھ ریکارڈ کے سلسلے میں، اور پھر مسجد کی اہمیت کیا، اس کی عظمت کیا، اس کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ سے تعلق ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ ہی اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور جو مسجد جس کے سلسلے میں اللہ کا یہ پیغام کہ مسجد کی تعمیر کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، اور پھر مسجد کی تعمیر یہ اللہ کا اپنا کام ہے، اللہ کا اپنا گھر ہے، کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ جہاں ضرورت ہے وہاں مسجد بنا کر اتار دیں؟
ہر طرح کی قدرتیں اللہ کو حاصل ہیں، لیکن اللہ نے بہت سی نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو ہم گنانا شمار کرنا چاہیں تو ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی تمام تر نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ نے یہ بھی مسجدوں کی تعمیر کا جو کام ہے وہ کام اللہ نے ہم جیسوں کو سپرد کر اللہ نے بہت بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ آپ کے لیے سعادت ہے کہ اگر آپ مسجد کی تعمیر کرتے ہیں تو مسجد کی تعمیر کی وجہ سے اللہ آپ کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرتے ہیں۔ تو یہ سعادت کے لیے اللہ نے ہمارے لیے موقع دیا ہے، ورنہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ کا گھر، آپ کو پتہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر اور کعبۃ اللہ کی تاریخ میں بہت سی باتیں ملتی ہیں، تو اللہ نے زمین کی ابتدا ہی اللہ کے گھر سے کی ہے۔ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا، اللہ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر ہی سے زمین کی تعمیر کو شروع فرمایا ہے۔ تو ہماری آبادی سے پہلے اللہ نے اللہ کے گھر کی آبادی کا نظام کیا ہے۔ اللہ کی قوت و قدرت سے کوئی کام دشوار یا مشکل یا کوئی ناممکن ہے ہی نہیں۔ تو اللہ نے اس مسجد کی تعمیر کے لیے کچھ حضرات کو منتخب اور طے فرمایا۔ یہ حصہ آپ حضرات جانتے ہیں، اور پھر اس شہر کے رہنے والوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ مسجد، اس سے پہلے اس علاقے وادی اولا کا جو علاقہ ہے اس طرف والا علاقہ، وہاں تو الحمدللہ آج کئی مساجد تعمیر ہو گئی۔ اس جانب مسجدوں کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، ایک دو مسجدیں تھیں، ایک مسجد ابھی بھی ادھر ہے کافی فاصلے پر، لیکن لبے سڑک قریب ہی میں جو مسجد کی تعمیر کا ایک سلسلہ بھی، اور پھر ایک پسماندہ علاقہ بھی جہاں ایک تعلق اللہ سے قائم کرنے اور پھر دینی شعور بیدار کرنے، اور پھر یہاں ایک مسلمانوں کی بڑی آبادی والا ایک حصہ ہے، بڑا حصہ الحمدللہ بہت سارے مکانات موجود بھی ہیں۔ تو ان کے لیے جب مسجد رہتی ہے تو مسجد کا تعلق اگر انسان کے اندر قائم ہے تو پھر اس کے دین، یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مقرر اور متعین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بات بتا دی، جس کو آپ مسجد کو آتا جاتا دیکھیں تو اس کے مومن مسلمان ہونے کی گواہی دیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ تو مسجد اگر قریب ہے تو ہمارے آنے جانے میں سہولتیں بھی، ہمارا تعلق بھی۔ مسجد سے ملتا کیا ہے؟ ابھی مولانا نے آپ سے اتنی لمبی تفصیل کہی کہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ یہاں ہوا، حضرات خلفائے راشدین کا تذکرہ، ان کی سیرت کا تذکرہ یہاں ہوا۔ مسجد تھی، یہاں نظام تھا، تو اس لیے پیغام ساری امت کے سامنے جو حضرات حاضر تھے ان کے سامنے وہ پیغام آیا۔ الحمدللہ یہ سلسلہ جاری اور رائج رہے گا، یعنی قیامت تک یہ مسجد انشاءاللہ یہاں سے پیغام ملتا رہے گا۔ لیکن ہمیں مساجد کی تعمیر میں جس طرح کا ہم نے حصہ لیا ہے، جہاں اس کو ہم نے اس کے رنگ روغن سے اور پھر اس کی بہترین اور خوشنما تعمیر ہم نے حصہ لیا ہے، تو یہ صرف اس بنیاد پر کہ اللہ ہمارے لیے جنت میں گھر تعمیر کرے، ہمارا مقصد اور ہمارا آخر جو ہمارے لیے نتیجے کے طور پر ملنا ہے، رزلٹ ہے، وہ جنت ہے، اور وہیں کی تیاری ہم کرتے ہیں۔ اور پھر یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اعلان ہے کہ جو گھر مسجد تعمیر کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی جانب سے جنت میں گھر تعمیر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے آپ کو پتہ ہے کہ روزے کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کا جب ثواب ارشاد فرمایا، روزہ افطار کرانے پر جو ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، تو اس افطار کے سلسلے میں جب حضرات صحابہ کے سامنے ذکر آیا تو صحابہ پریشان ہو کر اللہ کے نبی سے پوچھتے، یا رسول اللہ، ہر ایک کے اندر تو یہ صلاحیت و سکت نہیں ہے، یہ صلاحیت و سکت نہیں ہے کہ ہم اس کو روزہ افطار کرا دیں۔ روزہ افطار کرانے کا مفہوم ہی یہ سمجھا گیا تھا کہ افطار کرانے والے کو پیٹ بھر کر اس کے کھانے پینے کا نظم کیا جائے تبھی افطار ہوتا ہے، تو اس طرح کا تصور ان کا تھا۔ تو اس پر بدلہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اس کے لیے حوض کوثر سے اللہ تعالیٰ اس کو سیراب بھی کرتے ہیں اور جنت کا مستحق اس کو بناتے ہیں۔
تو وہ سوال صحابہ کا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی آسان کر کے جواب دیے، ایک گھونٹ لسی پلا دے، پانی پلا دے، یا ایک کھجور کھلا دے، کچھ بھی جو ہمارے اندر صلاحیت ہے اس صلاحیت کے مطابق اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کر ہمارا کوئی حصہ اس میں ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نعمت ہمیں میسر آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح مسجد کی تعمیر میں کوئی کسی ایسا ہے کہ اللہ نے اس کو ایسی صلاحیت دی کہ پوری تعمیر جگہ کے ساتھ خرید کر بنا لیتا ہے، کوئی اتنی صلاحیت ہی رکھتا ہے کہ وہ ایک بوری اس کے اندر سیمنٹ یا بالو یا کوئی ایک اینٹ دے دے، اتنی صلاحیت۔ تو یہ صلاحیتیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہیں، ان صلاحیتوں میں جس کو جیسی صلاحیت اللہ نے دی ہے ویسی صلاحیت کے مطابق وہ اس میں حصہ لیتا ہے تو اللہ کی جانب سے اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کرتے ہیں۔ یہ اللہ وہی جیسے مولانا نے کہا نیت کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اللہ کے پاس چہرہ نہیں دیکھا جاتا ہے، اللہ کے پاس نیت اور پھر ہماری جو ارادے اور ہمارا عزم ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دیکھتے بھی ہیں، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فیصلہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ خوشنما تعمیر ہمارے سامنے۔ آج ہمارے گھر کیسے تعمیر ہوتے ہیں، ہمارے گھر کیسے تعمیر ہوتے ہیں، گھر کے سلسلے میں کتنا خیال ہم کرتے ہیں، کیسی کیسی سہولتیں مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آرام سے آرام دہ ہمارے لیے وہاں سامان مہیا ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم اللہ کا گھر تعمیر کریں اس کی طرف بے توجہی، وہ جیسا چاہے پڑا رہے، اس کی صفائی کا خیال نہ کیا جائے اور پھر اس کی ترقی کی طرف، اس کی تعمیر کی طرف توجہ نہ کی جائے تو یہ ہمارے لیے بدنصیبی کا معاملہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے کیسے کیسے گھر بنتے ہیں، کیسے کیسے گھر، حالانکہ تعمیر پر لگنے والا پیسہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ نہیں، لیکن ہم گھر تعمیر کر، اپنا گھر کو ایسا تعمیر کریں، اللہ کے گھر کی طرف توجہ نہ کرے تو پیسہ تو خیر اللہ کا گھر بھی الحمدللہ یہ خوشنما آپ کے لیے آبادان، اطمینان بخش اور سکون کے ساتھ، لیکن مقصود اس کا کیا ہے؟ ہمیں صرف تعمیر کی توجہ نہیں، مقصود کی طرف ہمارا پورا دھیان اور پورا ذہن ہمارا رہے۔ مسجد کی آبادی اور اس کے لیے بہتر سے بہتر آپ کو خدمت انجام دینے والا اور خدمت انجام دینے والے کی بہترین خدمت آپ کی جانب سے، اسے جھگڑوں کا مرکز نہیں بلکہ یہ اللہ سے ہمارا تعلق قائم، تو ہمارے لیے ہر بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مساجد کے سلسلے میں آج جب یہ مسائل اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہماری مساجد ڈھا دی جائیں گی، نعوذ باللہ ختم کر دی جائیں گی اور پھر اس کو مسمار کر دیا جائے، دیکھیے اللہ کی قدرتیں ہیں اور ہمارے سامنے تاریخ ہے، ہمیں پریشان ہونا نہیں بلکہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حالات پیدا کیے کہ کیا ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کو حقیقی طور پر سمجھے۔ آپ کو پتا ہے کہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے ابراہہ آیا تھا، ابراہہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، لیکن اللہ کا معاملہ سورہ فیل آج بھی قرآن میں موجود ہے، اس کی تفصیل اور تفصیل آپ حضرات کے سامنے آتی ہے، نہیں ہے تو آپ پڑھیں دیکھیں کیا حالات اللہ نے پیدا کر دی۔ اور خواجہ عبدالمطلب نے وہاں یہی بات کہی تھی بادشاہ کے سامنے حاضر ہو کر، میں میرے اونٹ کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، مجھے کعبۃ اللہ کی کوئی فکر نہیں، وہ اللہ کا کرے، اللہ کا معاملہ اللہ کر لیں گے۔ اور کیا اللہ نے کیا آپ کو پتا ہے، صرف ایک کنکر ڈالا گیا اور کس پر آج مضبوطی کی جو مثال دی جاتی وہ تو ہاتھی جیسا ہے، وہ تو ہاتھی جیسا ہے، ہاتھی کو مضبوطی کی ایک مثال بنا دی گئی، لیکن اس ہاتھی پر اللہ نے نظام کیا کہ چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل انہوں نے ایک کنکر ڈالا، وہ کنکر ان کے سر میں گھس کر پیر سے نکل جاتا اور وہیں دس کر ختم ہو جاتا۔ اللہ کی قوتیں ہیں، اللہ کی قدرتیں ہیں، اللہ کی جانب سے مسجد کی تعمیر خود اللہ کرتے ہیں، حفاظت بھی اللہ کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کو مینڈک کی طرح آواز نکال کر لوگ کہتے ہیں تو ان کی آوازوں سے ہم پریشان ہونا نہیں، لیکن اپنے اعمال کا جائزہ، خود کو مضبوط رکھنا، قانون کیا ہوتا ہے، ضابطہ کیا ہوتا ہے، طریقہ کیا ہوتا ہے،
اس کا سبق ہمیں لے کر اس کے مطابق ہمیں اپنے گھر کی، اللہ کے گھر کی تعمیر بھی کرنی چاہیے۔ دیکھیے نہ اللہ تعالیٰ ناجائز قبضے کی اجازت دیتے ہیں، کسی کی چیز ہڑپ لینے کی اجازت دیتے ہیں، بلکہ یہ کہا جاتا ہے اگر کوئی بھی کسی کی بھی زمین کا ایک ذرہ کسی کا بغیر حق کے لے لیتا ہے، بغیر حق کے ناحق لے لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں توپ بنا کر اس کو ڈال دیتے ہیں۔ تو پھر ہم مسجد کیوں ہڑپ کر یا چھین کر یا ضابطے کے خلاف، قانون کے خلاف ہم اللہ کا گھر کیوں بنائیں؟ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم قانون، ضابطہ اور جو قاعدہ قانون ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے مسجد کی تعمیر بھی کریں اور پھر اس کا لحاظ پاس بھی رکھیں۔ مسجد سے مقصود ہمیں دین کو تقسیم کرنا ہے، دینی مزاج پیدا کرنا ہے، اللہ کے رسول کی رضا اور منشا کا حصول، اور پھر جو منشا جس مقصد کے لیے اللہ نے انسانیت کو اس دنیا میں بھیجا ہے اس منشا اور مقصود کی طرف انسانیت کو متوجہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی مقصد کے لیے مسجد بنتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ مدینہ اور مکہ یہ ہمارے لیے عظیم ہے، وہاں اس کی تعمیر کا جو معاملہ اور وہ جو رشتہ اسلام کا ہوا وہ کیسا ہوا؟ ایک تو مکے میں کعبۃ اللہ کی تعمیر، زمین کی تعمیر کے ساتھ ہی اللہ نے کی، مدینہ پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری بھی، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ارقم جو آج بھی اس کی تعمیر پہلے یعنی پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا فکر کیا اور مسجد بنائی اور پھر مسجد نبوی بنی۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی آبادی سے پہلے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا فکر کرتے ہیں تو اللہ ہمیں آباد کرتے ہیں، ہمارے گھروں کو آباد کرتے ہیں، ہمارے خاندانوں کو آباد کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت اللہ نے ہمیں دی، تو اس نعمت کا ہمیں بھرپور لحاظ ہے۔ مسجدوں کو ہمارا جو آج کل معاملہ ایسا ہے کہ ہم لوگ کبھی ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بدنام ہیں، ہماری بدنامی نہیں بلکہ اللہ کی، اللہ کے نبی کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کے رسول کی تعلیمات کی بدنامی مسجدوں کے ذریعے سے، مدارس کے ذریعے سے، مکاتب کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی ایسی حرکت ہماری مسجدوں سے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ادب کا لحاظ ہونا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے مسجد کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین مسجد میں ایک کو آواز بلند کرتا دیکھ کنکر مارتے ہیں، اس کو اشارہ کر کے بلاتے ہیں، اور اس کی جب آواز بلند ہو گئی پھر اس کو ڈانٹا اور ڈٹا اور کہا کہ یہ کس کا؟ اللہ کا۔ یہ ادب ہمارے لیے ملحوظ ہونا چاہیے، اور یہاں سوائے اللہ کے رسول کی تعلیمات کے یہاں کوئی اور کام انجام نہیں دیا جا سکتا۔ ہمیں ہماری ذہن سازی، علم، قرآن، حدیث اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے مضبوط کرنے کے ہر شعبے کو زندہ کرنا ہمیں مسجد کا مقصد ہے۔ مسجد نبوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کے ذریعے سے جو امور بجا لائے جاتے تھے ان امور کو بجا لانا اور ادب اور اس کی صفائی ستھرائی کا بھرپور لحاظ رکھنا۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اگر کہیں کچرا کوڑا پڑا دیکھتے ہیں تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اشارہ کر دیتے ہیں کسی خادم کو یا مؤذن کو یا امام کو، اور کبھی مزاج میں سختی ہوتی ہے تو کہنے کا انداز بھی ایسا کہ کوئی دھڑلے سے کہتے ہیں۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ نصیر کو، ریت کو، تھوک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مسجد کی صاف صفائی فرمائی، اور پھر اللہ کا حکم یہ کہ انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اللہ کے گھر کو پاک کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو یہاں بھی رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے اور مسجد میں حاضری دینے والے حضرات حاضر ہوتے ہیں تو ان کے لیے صفائی، مسجد کی صفائی کی ذمہ داری یہ شرف ہے، یہ شرف ہے۔ تو ہمارے لیے سعادت ہے، اس سعادت کو کبھی خادم ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ خدمت کرتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی
اس کی صفائی ستھرائی میں بھرپور لحاظ بھی رکھیں اور اس کو پاک صاف رکھنے کی بھرپور کوشش بھی کریں، صاف رکھیں، صاف کریں۔ یہ ہمارے اکابر کا طریقہ رہا، تو ہمارے اکابر کی طرح ہم بھی مسجد کی خدمت میں، اور پھر اس کی افادیت کو بڑھانے کا فکر، یہاں سے مکتب چلے تو بہترین مکتب چلے اور بچوں کی بہترین تربیت یہاں سے ہو سکے، اور پھر ہم پیغام دیتے ہیں ہمارے اہل محلہ، یہاں تک کہ برادران وطن کو غیر مسلم بھی اگر مسجد میں حاضر ہو اس کا احترام باقی رکھا جائے۔ آپ کو واقعہ معلوم ہوگا کہ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جانا، حضرات صحابہ موجود ہیں، ایک دیہاتی آتا ہے اور آ کر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے مسجد کے حصے۔ کیا ہوگا؟ آپ کسی کو پیشاب کرتا ہے دیکھیں تو کیا کریں؟ تو ٹوٹ پڑتے ہیں لوگ، حضرات صحابہ بھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا آپ کو پتہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکتے ہیں، چھوڑی پیشاب کرنے دیجیے۔ جب پیشاب سے فارغ ہو جائے، پیشاب سے فارغ ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر بتا کر نصیحت کی۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو اس موقع پر حضرات صحابہ وہاں موجود تھے، پیشاب کرنے والے پر ٹوٹ پڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، روکا اور یہ کہا کہ ٹہر جاؤ تاکہ وہ پیشاب سے فارغ ہو جائے۔ فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کر بتایا کہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں صفائی اور اس طرح نہیں کیا جاتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے سے اس وقت منع کیوں نہیں کیا، روکا کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی پیشاب کرتے کرتے اچانک پیشاب کو روک لیتا ہے تو اس کی صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ تو انسانی تکلیف، انسان کو کسی اذیت سے گزارنا اللہ کے نبی کو منظور نہیں ہے۔ مسجد کا وہاں گندا ہو جانا، نجاست میں ملوث ہو جانا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت ہے، لیکن کسی انسان کو تکلیف کا ہو جانا اور اذیت کا پہنچ جانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ نہیں، اس سے فارغ ہو جانے دو۔ اس کے فارغ ہونے کے بعد بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، بتایا، پھر وہ دائرے ایمان میں داخل ہوئے۔ یہ ہمارے اپنے اخلاق۔ ہم بھی مسجدوں کا معاملہ ہوتا ہے، بعض بزرگ قسم کے حضرات ہوتے ہیں، بچے کبھی ہوتے ہیں، تو بچوں کی شرارتوں کو دیکھ کر بہت ہی بکھر جاتے ہیں۔ بچے ہوتے ہیں، بچوں کو بھی ہمیں بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسا نہیں ہے کہ لا کر اسے کھلواڑ خانہ یا میدان بنا دیں، یہ بھی نہیں ہے۔ آیا ہے بچہ، آ جانے کے بعد اس کے لیے بھی محبت کے ساتھ پیش آ کر آپ کو اسے ایسا پیغام دیں کہ وہ مسجد سے نفرت نہیں، محبت کرنے والا بنے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر آپ کو صف میں بچوں کی صف بڑوں کی صف کے پیچھے ہوتی ہے تو اسے محبت سے بتا کر ایک جانب کریں، یہ پیچھے کر کے صف بنائیں۔ تو یہ اخلاق کو بھرپور لحاظ رکھیں۔ کبھی بھی ہمیں اپنے جذبات کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم بفر کر غضب سے کام لیتے ہوئے پریشان نہیں، بلکہ ہمیں ادب کا بھرپور لحاظ رکھنا ہوگا۔ مسجد کا مقصد جو ہوتا ہے اس مقصد کا خیال کرنا ہوگا، اور پھر مسجد سے جو ذمہ داری ہوتی ہے اس ذمہ داری کی تکمیل کرنا ہماری ذمہ داری اور ہمارا فریضہ رہتا ہے۔ تو یہاں سے ہم اگر خطاب یہاں سے ہوتا ہے بہترین خطاب ہو، اور پھر یہاں سے تعلیم ہوتی ہے بہترین تعلیم ہو، اور پھر تعلیم دینے والے ان کی بھی ضروریات کا بھرپور لحاظ رکھا جائے۔ یہ خیالات، یہ ہماری ذمہ داری اور ہمارا فریضہ ہے۔ آج مساجد میں، مدارس میں، مکاتب میں اساتذہ کی اور مدرسین کی تلاش کا معاملہ، اور پھر بہت سے مدرسین ہاتھ جھاڑتے ہوئے، پلہ جھاڑتے ہوئے دور جاتے ہیں۔ اگر کسی کو امامت کی دعوت دی جاتی ہے تو امام کہتا ہے کہ وہاں جتنی کمیٹی ہے، جتنے مصلیاں ہیں، سب کی بات سننا ہے۔ وہ صرف 2 رکعت کے لیے، 4 رکعت کے لیے ہمارے پیچھے خاموش پڑیں گے، سلام دیتے ہی سب کی حکومت ہم پر شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے مجھے وہ ضرورت نہیں ہے، ایک دکان چلا لیتا ہوں، ایک کام کر لیتا ہوں، وہ کر کے میں ایسا آج معاملہ ہو رہا ہے۔ یہ حالات ہمارے لیے سنگین ہیں۔ ہمیں
ان کی ضرورت کا خیال بھی کرنا ہوگا اور اسے ترقی دینے کا بھی بھرپور لحاظ رکھنا ہوگا، اور پھر یہاں کی جو مسجد کی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کی تکمیل میں کرنی ہوگی۔ تو یہاں سے ایک تو ہمارا مکتب مضبوط رہے گا، امام صاحب کی اور پھر خطیب صاحب کی یہاں سے رہبری، اور پھر دینی آبیاری کرنا ہمارا مقصود و مطلوب ہے۔ جس مقصد کو لے کر مسجد کی تعمیر ہوئی اس مقصد کی تکمیل اور تعمیر کے لیے ہم جو ہے بھرپور کوشش کرتے رہے۔ اللہ کا یہ پیغام جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی مسجدوں کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر اللہ کا وہ فرمان ہمارے سامنے کہ مشرکین کے لیے جگہ مسجد میں نہیں ہوتی۔ جگہ نہیں ہوتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعلیم نہیں ہوتی۔ آپ کو پتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ حاضر ہوا کرتے ہیں ان کی کیفیتیں، ان کی حالتیں کیسی ہوتی تھی، اور پھر قیدی مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھے جاتے تھے، اور وہ مسجد نبوی کے ستون سے باندھے جانے والے قیدی حضرات صحابہ، ان کا انداز، ان کا طریق، ان کی آمد، ان کا رب، ان کا تعلق اور اللہ کو منانے کی جو کوششیں، ان کی عبادتیں ہوتی، اس سے متاثر ہو جاتے۔ قیدی جب چھوڑے جاتے ان کو جانے کے لیے کہا جاتا تو جانے کے لیے تیار نہیں، بلکہ وہ دائرے ایمان میں آ جاتے۔ وہ کیسے آتے؟ وہاں کوئی تبلیغ کا یا دعوت کا یا بیان کا معاملہ نہیں ہوتا تھا، وہاں صرف آمد و رفت حضرات صحابہ کی، ان کا انداز و طریق جو ہوتا تھا اس طریق کو دیکھ کر وہ دائرہ ایمان میں داخل ہو جایا۔ ہم مسجد میں آتے ہیں تو آتے ہوئے کیا پڑھ کر آتے ہیں؟ آپ کو دعا لکھی بھی ہے، اسی دعا کے لیے ہم منتظر بھی رہتے ہیں، چاہتے ہیں۔ اللہ کا فرمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، افتح لی ابواب رحمتک، میرے لیے تیری رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو اللہ کی رحمت کی تلاش میں ہم اللہ کے گھر آتے ہیں، اور پھر جس کا تعلق مسجد سے ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وہ جو جس کا تعلق مسجد سے ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا کرتے ہیں۔ اس موقع پر جب سوائے عرش کے سایہ کی کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ عرش کا سایہ اس مصلی کو اور اس مسجد میں حاضری دینے والے کو اللہ تعالیٰ متعین و مقرر اور اس کے لیے طے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ سایہ عطا فرما دے۔ تو مسجد سے تعلق آپ کو پتا ہے، آج بھی جو حضرات دیندار ہوتے ہیں تو ان حضرات کا معاملہ کبھی رشتے کی تعین کی بات آتی ہے، لڑکی کا رشتہ ہوتا ہے، لڑکے کا رشتہ ہوتا ہے، تو اس محلے کی مسجد سے تعلق قائم کیا جاتا ہے، وہاں کے مصلیوں سے پوچھا جاتا ہے، اس کے اخلاق کو جانچا وہاں سے جاتا ہے۔ لیکن ہمارے خیالات بدلے ہوئے، آج میں دیکھتا ہوں کہ جس کی چمکتی گاڑی ملے، بہترین بنگلہ ملے، اس کو میں رشتہ دیتا ہوں۔ یہ ہماری سوچ بدل گئی، ورنہ دیندار قسم کے لوگوں کا آج بھی وہی رویہ ہے کہ وہ جب رشتے کا تعین ہوتا ہے تو مسجد میں حاضری اور مسجد کے مصلیوں سے اس کے اخلاق کی دریافت کی جاتی ہے اور پھر اس سے اطمینان کیا جاتا ہے۔ تو مسجد کے ذریعے سے یہ تمام امور اللہ تعالیٰ نے اس کو مرکز بنا کر ہمارے لیے ہماری ضروریات کی تکمیل کا اور تعمیر کا موقع اللہ نے ہمیں یہاں سے دیا ہے۔ الحمدللہ یہ چیزیں ہمارے لیے میسر۔ تو آج یہ مسجد کی تعمیر ہوئی، تو تعمیر کے بعد اس کی ترقی اور پھر اس کے لیے ہماری پابندی، خصوصاً اہل محلہ کی ذمہ داری کہ اللہ کا گھر آباد رہے، ہمیشہ آباد رہے۔ آپ کو پتہ ہے فقہا آج ہم لاک کرتے ہیں مسجد کو، اس کے استفتاء میں آپ کو مسجد کو لاک کرنا حرام یہ فتویٰ ملے گا، لاک نہیں کی جا سکتی، لیکن آج حالات کی وجہ سے مجبور ہیں۔ آج ہماری ایمان کی وہ کیفیتیں نہیں ہیں۔ آج آپ کا بیٹری بھی چوری ہوگی، آپ کا مائک بھی چوری ہوگا، آپ کی قیمتی چیزیں بھی چوری ہو جائیں۔ اگر مسجد آباد ہے، مستقل لوگ یہاں ہیں تو پھر مسجد بند بھی نہیں کی جائے گی۔ مستقل عبادت گزار آدمی ہے تو پھر کیوں بند کریں گے؟ وہ ذہن میں رکھے گا، خیال رکھے۔ آج جو بند کی جاتی ہے، ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم مسجد میں نماز کے اوقات میں حاضر ہوتے ہیں، اس کے
کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے حفاظت کے لیے مسجدیں بند کی جاتی ہیں, کہیں اس کی گندگی نہ ہو جائے اور کوئی چوری نہ ہو جائے, اس لیے بند کی جاتی ہیں. ورنہ فقہا اگر یہاں آباد مسجدوں کو بند کرنے کی اجازت, تالا ڈالنے کی اجازت نہیں دیتے, یہ ضرورت ہے, اس مجبوری اور عذر کی وجہ سے مسجد کو تالا اور بند کرنے کا موقع ہوتا ہے, ورنہ مسجد کے تالا لگانے اور بند کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں, اللہ اس کی آبادی کا نظام میں انتظام کرتے ہیں. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم خصوصیت کے ساتھ اہل محلہ مسجد میں نماز میں وقت پر حاضری ہمارا فریضہ ہے. نماز با جماعت کو ہماری ذمہ داری سمجھیں. ہمیں آج گھر میں پڑھ لینے کی سہولتیں ہیں, لیکن آپ کو وہ روایت یاد رکھنی ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غضب, وہ غصہ ہمیں یاد رکھنا ہوگا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. میں چاہتا ہوں کہ چند نوجوانوں کو بتاؤں کہ وہ لکڑیاں جمع کریں اور پھر میں وہ لکڑیوں کا ڈھیر لے جا کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو بلا عذر مسجد میں حاضر نہیں ہوتے. کیا ہے؟ کیا مسجد یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے امت محمدیہ کو اس نعمت سے سرفراز فرمایا کہ آپ جہاں چاہے نماز پڑھیں, جہاں چاہے نماز پڑھیں. آپ کو مسجد ہی میں آنا ضروری نہیں, لیکن نماز باجماعت, نماز باجماعت کو فریضہ, جو نمازوں کا فریضہ ہے اس کی ادائیگی کے لیے آپ کو مسجد میں آنا ہوگا. کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غضب کا اظہار فرمایا اور یہ بات کہی, حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی کو بھی, دیکھیے ایک پیشاب کرنے والے کو اس کے پیشاب روکنے کی تکلیف اللہ کے نبی کو برداشت نہیں, تو گھر جلا دینے کی, گھر کو ختم کر دینے کی تکلیف اللہ کے نبی کو برداشت کبھی ہو سکتی ہرگز. لیکن وہ آدمی جو اللہ کے حکم کو توڑتا ہے, اللہ چاہتے ہیں کہ آپ مسجد میں آ کر نماز پڑھیں, آپ بلا اس گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں, تو اللہ کو, اللہ کے نبی کو منظور نہیں ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جاؤ اور ان کے گھروں کو جلا دو جو بلا عذر مسجد میں جماعت میں حاضری نہیں دیتے. تو جماعت کی نماز کی اہمیت ہے, اس اہمیت کو سمجھیں اور سمجھ کر, ایک تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کی ید اللہ علی الجماع, جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے, اللہ کی مدد ہوتی. تو اس لیے جماعت میں حاضری ہماری ذمہ داری, ہمارا فریضہ. جو اوقات طے ہوتے ہیں ان اوقات میں مسجد میں حاضری دینے کی بھرپور کوشش اور مسجد کو آباد رکھنے کی کوشش. مسجد کی آبادی ہمارے اپنے گھروں کی آبادی, ہمارے خاندان کی آبادی, اپنی آبادی, اپنی حفاظت ہے. میں نے آپ سے کہا کہ جب آپ آتے ہیں تو یہ دعا پڑھ کر آتے ہیں, کیا؟ اے اللہ میرے لیے تیرے فضل کے راستے, دروازے کھول دینا, افتح لی ابواب رحمتی, تیری رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دینا. یہ پڑھ کر آپ آتے ہیں, اللہ کے گھر میں آتے ہیں. آپ کے گھر میں آپ کا مہمان آتا ہے تو آپ اس کی کیسی خدمت کرتے ہیں, کیسا خیال کرتے ہیں؟ تو اللہ کے گھر میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے. تو اللہ کے مہمان کی اللہ کی جانب سے مہمانی ہوتی ہے. ہمیں نظر نہیں آتا کہ فرشتے ہمارے لیے پر بچھا رہے ہیں, ہمارے لیے رحمت کی دعائیں دے رہے ہیں, ہمیں نظر نہیں آتا ہے, لیکن ہمارے لیے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. وہی دعوت دیتے ہوئے, وہی دعا کرتے ہوئے آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں کہ اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. جب نکلتے ہیں, آپ نکلتے ہیں مسجد سے باہر نکلتے ہیں, تو باہر نکلتے ہیں وہ دعا لکھی وہاں, اللہم انی اسألک من فضلک, یہ پڑھتے ہوئے آپ مسجد سے باہر نکلتے, جس میں کیا پیغام؟ اس میں بھی ہر بات میں اللہ کی رضا, اللہ کی مرضی اور اللہ کی خشیت, اللہ کی منشا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا, یہی ایمان کا تقاضا ہے. یہی ایمان ہمارا چاہتا ہے, جو اللہ کی منشا, اس منشا کے مطابق ہم اپنے آپ کو بنائیں. تو آپ آ رہے ہیں تو رحمت کے دروازے اللہ سے کھولنے کا سوال کرتے ہیں, اور پھر جب نکل رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے فضل کو مانگ کر چلتے ہیں. اللہم انی اسألک من فضلک, اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا. کیا ہے فضل؟ اللہ نے جمعے کی نماز کے موقع پر بیان فرمایا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. وہاں حضرات مفسرین یہ بات لکھتے ہیں اللہ کے فضل کو تلاشنے کے لیے پھیل جاؤ. تو اللہ کا فضل یہی روزی,
جس روزی اور روٹی کے لیے اور جو پریشانیاں ہماری بیان ہوتی ہیں، لوگوں کے سامنے تذکرہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بزنس نہیں، ہمارا وہ نہیں، ہمارا یہ نہیں، یہ پریشانیاں، وہ پریشانیاں، اس طرح کی تکلیف، اس طرح کی تکلیف، جن تکلیفوں کا اظہار ہم کرتے رہتے ہیں وہی اظہار ہم اللہ سے کرے اور آئے مسجد میں، اور مسجد سے واپس آتے ہیں تو رحمت مانگتے ہوئے، جاتے ہیں تو فضل مانگتے ہوئے۔ فضل اللہ کا یہی ہے کہ اللہ کی جانب سے رزق تقسیم ہوتا ہے، آپ کی ضرورتوں کی تکمیل ہوتی ہے، تو ضرورتوں کی تکمیل آپ اللہ سے کریں۔ تو اللہ سے ہم رحمت بھی مانگتے ہیں، اللہ سے اللہ کا فضل بھی مانگتے ہیں، دونوں چیزیں مانگتے آتے جاتے، اللہ کا فضل مانگتے ہوئے بھی اور اللہ کا فضل لیتے ہوئے بھی ہم یہاں سے جاتے اور آتے ہیں۔ تو مسجدیں اس کے لیے، تو مسجد اس کی اہمیت بھی، اس کی فضیلت بھی، اس کا احترام بھی، اس کی عظمت بھی ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اس کا تعلق کعبۃ اللہ سے، بیت اللہ سے ہوتا ہے۔ تمام مسجدیں ان کا تعلق کعبۃ اللہ سے اور بیت اللہ سے ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہاں سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نمازوں کا اہتمام بھرپور انداز اور پھر اس کی آبادی کا خیال، جہاں ہم نے اس کے رنگ روغن کا خیال کیا وہاں حاضری کا بھی خیال، ہر وقت مسجد میں جس کا دل لگا رہتا ہے اس کے لیے عرش کا سایہ رہتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں جو ہے اللہ سے تعلق کے قائم کرنے کی بہت ضرورت اور مسجدوں کو آباد رکھنے کی کوشش۔ اگر ہماری آبادی یہاں قائم رہتی تو تالا نہیں لگتا ہے، اگر آباد نہیں ہے تو تالا لگانا ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے، فریضہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ مسجد کو آپ محبتوں الفتوں کے ساتھ بہتر سے بہتر آپ یہاں سے کیا نتائج قوم کے لیے، امت کے لیے، محلے کے لیے، گاؤں کے لیے کیا آپ انتظام کر سکتے ہیں، آپ تعلیم کا نظام یہاں سے کریں اور تربیت کا نظام یہاں سے کریں، اخلاق کے بنانے کا نظام یہاں سے کریں، خدمت خلق کا شعبہ یہاں سے قائم ہو۔ آج آپ کو بہت ساری باتیں یوٹیوب، واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے سے لوگ بہت سارے پیغام، ان پیغاموں میں آج کل بہت سی باتیں آ رہی ہیں، یہ بھی ہماری فکر کی بہت سی باتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، بہت سی برائیاں بھی ہیں، لیکن برائی اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو ہم اپنے آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ اچھائی الحکمت ضالۃ المؤمن، آپ کو پتہ ہے کہ حکمت، دانائی یہ مومن کا گم شدہ خزانہ ہے، کہیں سے ملے ہمیں اسے چن کر اٹھا کر رکھ لینا ہماری ذمہ داری اور ہمارا فریضہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی بات، چاہے آپ کو واٹس ایپ سے ملتی ہے، چاہے آپ کو یوٹیوب سے ملتی ہے، اچھائی کو اختیار کر لے تو پیغام دینے والے طرح طرح کے پیغامات ہمارے سامنے بھیجتے ہیں، تو اچھے پیغام کو قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے، اس میں واقعی اس کی اہمیت اور افادیت کو سمجھنے اور اس کی افادیت کے مطابق اپنے امور کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ خصوصیت کے ساتھ جو اراکین ہوتے ہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے کا لحاظ، ادب، محبت اور تعلق، ہر ایک کی رائے عظیم ہوتی، ہر ایک کی رائے کا خیال بھی ہو، محبت کا تعلق بھی ہو، ادب، اور پھر بہت ہی اچھے انداز سے، خوشنما انداز کے ساتھ مسائل کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ آج کل مسائل طرح طرح کے آتے ہیں۔ ہمارے مدرسے میں دارالقضا کا خیال، تو ہمارے دارالقضا میں کوئی بھی بات آتی ہے تو ہم وہاں ان کو یہ کہتے ہیں کہ اگر مقدمہ کوئی کا حل کرنا ہوتا ہے تو ان سے کہتے ہیں کہ آپ جس مسجد، جس محلے سے آپ کا تعلق ہے وہاں سے تصدیق لائیں۔ تصدیق لائیں وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں سے تصدیق لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے ذمہ داروں کو اس کا پتہ ہے کہ وہاں اس گھر میں اس پریشانی کا مسئلہ ہے، اس پریشانی کو حل کرنے کی شکلیں آپ کے پاس ہیں، تو آپ ان شکلوں کو سوچ کر اس شکل کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سے لوگ پریشان ہیں آج رشتوں کے معاملے میں، اور پھر ہماری اخلاقی بگاڑ کی وجہ سے رشتے ٹوٹتے ہوئے ہمیں ملتے ہیں، اچھے اچھے گھروں میں رشتے ٹوٹتے ملتے ہیں۔ تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کی رہبری کریں، آپ فیصلہ نہ بھی کریں لیکن ان کی رہبری ضرور کریں، ان کو بتائیں، دکھائیں، سمجھائیں، ایسا نہیں اس انداز سے کریں، آپ اس مسئلے سے حل اس طرح کر سکتے ہیں۔ پھر جا کر آپ اگر وہ نوبت اس طرح کی پہنچ جاتی ہے کہ رشتہ یہ ختم ہو جانے کا ہے، تب جا کر آپ دارالقضا کا رخ کریں اور رہنمائش کی بھرپور کوشش کریں، ساتھ دیں، اور پھر ایک نظام قائم رہے، اور پھر کس سے تعلق قائم کرنا ہے، مسجد کا کون ذمہ دار ہے، جس سے کوئی بھی پریشان حال، مصیبت حال، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں آپ کے بازو میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا ان کے گھر کا چولہا نہیں جل رہا ہوتا ہے،
ان کے گھر کا بچہ فیس کی ادائیگی کے لیے پریشان رہتا ہے، ان کے گھر کا بچہ رشتوں کے معاملے میں پریشان رہتا ہے، کبھی غلط مقدمے میں پھنس جاتا ہے، طرح طرح کے مسائل لوگوں کے ہوتے ہیں۔ ان مسائل کو سمجھنے کے لیے مسجد کا ایک نیٹ ورک ہو اور کمیٹی اس کی کچھ کوشش کرے۔ آج ہماری طرف سے ذرا بہت ہی بے توجہی کا ماحول مساجد میں ہوتا ہے، ہمیں اس کو چھوڑ کر ذرا ایسی فکر ہماری اجاگر کرنی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہم مسائل لوگوں کے حل کر سکیں۔ کوئی بھی مسجد توڑنے کے لیے کہا، بلکہ توڑنے کا ارادہ کرنے والا بھی مسجد کو دیکھ کر وہ اپنے ارادے بدل دے۔ ایسے امور ہماری مساجد سے انجام پانے چاہیے۔ اس لیے ماحول کو بنانے کی فکر بھی، اور پھر گھر اور پھر اس کے لیے دینداری، بیداری اور پھر دین کی طرف راغب رہنے کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ ہوتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت قریب ہوتے ہیں، مسجد کے پاس ہوتے ہیں، اور پاس رہنے والے بھی مسجد کے سلسلے میں بہت سی شکایتیں ہوتی ہیں، لیکن ان شکایتوں کی وجہ سے ہمیں پریشان ہو جانا نہیں۔ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اللہ ہی کی طرف سے ایسا نظام ہوتا ہے، لیکن ہمارے سامنے ایسے واقعات بھی ہیں اور ایسی باتیں بھی ہیں جن سے ہمارے لیے بہت بڑا سبق۔ آپ کو پتہ ہوگا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گھر میں نماز ادا کرتے ہوتے تو ہمیشہ نماز کی ادائیگی کے موقع پر پڑوس میں ایک شرابی کا گھر ہوتا ہے، اور وہ حضرت کو جس طرح تکلیف پہنچانا ہوتا ہے وہ تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور حضرت تہجد کے لیے، نماز کے لیے مصروف ہوتے ہیں۔ تو اس موقع سے بھی حضرت جو ہے اس کی بات تو ہوتی رہتی ہے، اپنے حضرت کی جو مصروفیات ہوتی ہیں نماز وغیرہ کا معاملہ وہ برابر جاری رہتا ہے، لیکن جب وہ آواز بند ہوئی تو حضرت پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان ہو کر جائزہ لیتے ہیں کیا ہوا، کیا معاملہ ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ گھر والے خود اسے جو ہے اس سے پریشان تھے، اور وہ پریشان ہو کر بیمار ہو کر چل دیا، اور پھر یہ حالت بھی ہوئی کہ اس کو قید خانے میں بھی جانا پڑا۔ تو حضرت نے اس کی سفارش اپنی ضرورت کے لیے کبھی، حضرت آپ کو پتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چیف جسٹس بننے کا عہدہ کئی دفعے بلکہ زبردستی تھوپا گیا، آپ کو لینا ہوگا، آپ قاضی بنیں گے، آپ نہیں بنیں گے تو آپ کی سزا بھی آپ کو پانی۔ لیکن حضرت نے اس کے لیے کبھی بادشاہ وقت کے پاس، خلیفہ وقت کے پاس حاضری نہیں دی، لیکن اس معاملے میں پڑوسی کو تکلیف ہوئی تو حضرت سفارش کے لیے وہاں پہنچ جاتے، اور پہنچ کر اس کو نکالنے کی سفارش کرتے ہیں اور لے آتے ہیں، اور لے آ کر اس کی تربیت بھی اور اس کے پاس حضرت حاضری دیتے، اس کی عیادت کرتے، اس کی ضرورت کی تکمیل تک کرتے۔ تو اس لیے ہمیں کسی کو حقیر اور کسی کو غیر معمولی سمجھ کر اس کی طرف توجہ بھی کیے بغیر نہیں، بلکہ مسجد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مسجد کے ذمہ دار اس کا فکر کریں، اس کا خیال کریں، وہاں کے آپس میں آزو بازو میں بسنے والوں کی ضرورتوں کی تکمیل، وہاں پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کا علاج معالجہ، کوئی بیمار رہ کر پریشان، کوئی علاج معالجے کے معاملے میں، کوئی دوسری طرح طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں، ہر آدمی پریشانیوں کو جانتا ہے، ان پریشانیوں کے سلسلے میں واقفیت کے بعد اس کا کیا نظام و انتظام کرنا ہوگا، مسجد کے ذمہ دار ذرا غور و فکر کرتے ہیں، وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پریشانی نہیں، مسئلہ حل ہوتا ہے اگر مسجد کے ذمہ داری کے طور پر اس کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ کر رہے ہیں، لیکن ذرا سا فکر، آج کل ہماری ایسی حالت و کیفیت ہے کہ ہمیں فرصت نہیں ہوتی، فرصت کبھی بھی نہیں ہوتی، فرصت بنانی پڑتی ہے۔ کبھی آپ کچھ ایک ایسا معاملہ اور نظام مساجد کا ایسا رہے کہ آج جو پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانیوں کا ازالہ ہم کر سکیں، اس کا نظام انتظام کر سکیں، اور برادران وطن کو بھی اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر پیغام ہماری جانب سے۔ الحمدللہ آپ نے یہ خدمت خلق کا شعبہ اور خدمت خلق کی تعریف اور اس کے لیے کرتے لوگ، آپ لاک ڈاؤن کے موقع سے لوگوں کو دیکھ چکے ہیں، پتہ ہے کہ آپ کو کیسے لوگوں نے خدمت کی۔ لیکن الحمدللہ ہمارا یہ ملک، اس ملک میں لوگوں کے اندر، برادران وطن کے اندر بھی جو زہر اگلا جاتا ہے، اس طرح کا ماحول آج بھی نہیں۔ کچھ نوجوان نسل جو متاثر ہو چکی اور یہ کہتی ہے
کہ اسلام کے اندر مسلمانوں کے اندر دہشت گردی ہے اور پھر اس طرح کی جو باتیں آج ہمارے سامنے آتی، لیکن حقیقت میں یہاں ایسا آج بھی ایسی قوم نہیں ہے جو ایک دوسرے سے نفرت کرتی ہے۔ بہت سے آپ حضرات تو جانتے ہیں، جو حضرات بزنس کی لائن میں ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کتنے غیر مسلم ہوتے ہیں جن کے اخلاق سے ہمیں متاثر ہو کر ان کی تعریف کے الفاظ کہنے پر ہم مجبور ہو جاتے ہیں۔ بہت سے خلیق افراد ان میں بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن نفرت پھیلانے کے لیے صرف اور صرف حکومت کے اصول اور پھر ایک طرح سے تسلط قائم کرنے کے لیے یہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اور حکومت کی اس طرح کی بہت ساری باتیں پیش آ رہی ہیں۔ اس سے پریشان نہیں، بلکہ ہمیں اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں تو یہ تمام مسائل ہمارے لیے انشاءاللہ خود بخود حل ہوتے ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مدد کے لیے سامان مہیا کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ وہ نظم و انتظام ضرور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کریں گے۔ اس لیے اس کی فکر بھی کریں، مسجد کی آبادی کی طرف توجہ کریں، اور پھر آپ حضرات اور کمیٹی بھی اور تمام مصلیان بھی، کبھی کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو لوگوں کا معاملہ بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انہوں نے نہیں کیا، وہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے۔ ارے میں کیا کرتا؟ سب سے پہلے خود کا جائزہ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اور خود کا جائزہ لینے کے بعد اس طرح کی آپ حضرات اگر ترتیب بناتے ہیں اور ایک دوسرے کا ادب لحاظ رکھتے ہیں، تب جا کر آپ کے لیے مسائل کا حل ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، وقال تعالی فی مقام آخر، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات علماء کرام، حاضرین کرام، معزز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، بڑی خوشی کا موقع ہے۔ آج اس مسجد آمینہ کا افتتاح ہوا ہے مغرب کی نماز سے پہلے۔ یہاں پر مسجد تھی، تعمیر نو کا جو سلسلہ چل پڑا تھا وہ اختتام کو پہنچا، اور آج ہمارے سامنے عظیم الشان اور محترم الشان مسجد موجود ہے۔ اس کی در و دیواریں اور اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے جنتی ہونے کی بشارت اور خوشخبری دے گی۔ میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس مسجدوں کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گویا کہ گواہی ہمارے ایماندار ہونے کی دے رہے ہیں، اور قرآن پاک کی دوسری آیت وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر، اللہ تعالیٰ کی مسجدیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا نامی اسم گرامی بلند کیا جائے، توحید کا وہاں پر تذکرہ کیا جائے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی خالقیت اور مالکیت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کا نام بلند کیا جائے اور اس کا کلام پڑھا جائے۔ اور حدیث پاک پڑھی میں نے، من بنا مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے مسجد اللہ تعالیٰ کے لیے بنائی خالصتاً اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اسی کیفیت کا اور اسی انداز کا گھر اس کے لیے جنت میں تعمیر فرمائیں گے۔ 80/8 میں یا 80/9 میں میل وشارم کی جو مسجد خضر کا افتتاح ہوا تھا، میں بھی وہاں پر گیا ہوا تھا۔ میں یہ بات کئی مسجدوں کے افتتاحوں کے موقع پر یہ بات بتا چکا ہوں کہ اس موقع پر فضیلت الشیخ حضرت عبداللہ السبیل تشریف لائے تھے، مکہ المکرمہ کے پرانے امام اور بڑے امام، اور اس موقع پر ہندوستان بھر کے بہت سارے علماء کرام تشریف لائے تھے۔ حضرت سید ابو الحسن علی ندوی، حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب، حضرت شامل اللہ صاحب، حضرت مولانا انظر شاہ صاحب کشمیری، قاسمی نہیں کشمیری، اور اسی طریقے پر حضرت مولانا ابو سعود احمد صاحب، اور اسی طریقے پر بہت سارے لکھنؤ کے، سہارنپور کے اور دیوبند کے علماء تشریف لائے تھے۔ اس موقع پر فضیلت الشیخ عبداللہ السبیل کی تقریر کا ترجمہ کس نے کیا معلوم؟ بتائیے کس نے کیا؟ ایک مفتاحی نے کیا تھا، حضرت مولانا نوال الرحمن صاحب جو چکاگو میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں۔ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے گویا کہ انہوں نے تمام مفتاحیوں کی، جیسے میرے رفیق محترم جو یہاں پر آج آنے والے تھے، بستر علالت پر ہیں، حضرت جو ہے علیل ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ کے سایہ عاطفت کو امت کے اوپر اللہ تعالیٰ تادیر قائم رکھے، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، خیر کے ساتھ، خوبیوں کے ساتھ، بھلائیوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، عمل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ۔ حضرت کی بہت بڑی شخصیت ہے، میں حضرت کا ساتھی ہوں، حضرت میرے ساتھی نہیں، حضرت کا میں ساتھی ہوں۔ ہم نے دونوں جو ہے بچپن ایک ساتھ گزارا، تعلیم بھی ایک ساتھ، آپ کے داماد کے ساتھ یہی گفتگو کرتے ہوئے پورے سفر ہم 3 بجے نکلے تھے۔ میں نے حضرت مفتی صاحب سے معذرت پیش کر چکا تھا کہ اتنا لمبا سفر اور وہ بھی مغرب میں پہنچنا، حضرت بولے مجھے مغرب میں پہنچنا بالکل ناممکن تھا۔ کہاں 1 بجے کا وقت حضرت نے فون کیا، حضرت مفتی صاحب بستر علالت پر ہیں اور حضرت علیل ہیں، اور میں نے کہا کہ حضرت مولانا صبغت اللہ صاحب کو بلا لیجیے، تو مولانا نے کہا کہ مولانا صبغت اللہ صاحب ان کو جو ہے ان کی قدر کیجیے، ان کی بھی قدر، اس لیے کہ ایسے علماء کرام آج جو ہے خال پائے جاتے ہیں۔ ان کی نسبت حضرت مسیح الامت سے بھی ہے، حضرت مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم سے بھی ہیں، اور تمام جلال آباد کے اساتذہ سے۔ اور میں فخر کے ساتھ اور بہت ہی ناز کے ساتھ اور بہت ہی گویا کہ اس کے ساتھ کہتا ہوں کہ شیموگا کو حضرت مسیح الامت کا خاص تعلق تھا۔ حضرت مسیح الامت کو آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سارے سفید داڑیاں والے یہاں پر بیٹھے ہوئے، حضرت مسیح الامت، حضرت علامہ رفیق احمد صاحب، حضرت مفتی نصیر صاحب، حضرت مولانا عقیل الرحمن صاحب، حضرت مولانا حفظ الکبیر صاحب، حضرت مولانا قاسم صاحب، اس طریقے پر بے شمار، حضرت مولانا یاسین صاحب۔ جب بھی سفر جلال آباد کے اساتذہ کا اور علماء کا ہوتا ہے تو ضرور کہ ضرور شیموگا ضرور آتے ہیں، اور حضرت کی یہاں پر مجالس بھی ہوتی تھی، یہاں پر تقاریر بھی۔ بھٹکل چند مہینے پہلے سفر ہوا تو میں نے وہاں کے ایک زبردست عالم، وہاں کے مدرس سے پوچھا کہ حضرت مسیح الامت سے کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کبھی حضرت مسیح الامت کا جامعہ اسلامیہ بھٹکل کا تو نہیں آئے، لیکن خود ہم شیموگا سفر کر کے حضرت کی مجلسوں میں جایا کرتے تھے۔ تو میں کہہ رہا تھا اس موقع پر حضرت مولانا نوال الرحمن صاحب جو اس موقع پر امریکہ میں موجود ہیں، مفتاحی ہیں، انہوں نے عبداللہ السبیل کی تقریر کا ترجمہ کیا تھا۔ اس موقع پر جو بات حضرت عبداللہ السبیل نے کہی تھی، وہ بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ میں نے مفتی صاحب سے پہلے ہی پوچھ لیا، بہت دیر سے بہت دور سے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا، مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے،
مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکے۔ ہم نے مسجد تو بنا لی، لیکن یہاں پر کیا کرنا ہے اور مسجد بنانے والوں کا کیا مقام ہے، کیا ثواب ہے؟ حضرت عبداللہ السبیل نے کہا تھا اس موقع پر 80/9 میں عربی میں تقریر کی تھی، ٹرانسلیشن اس کا اردو میں ہوا تھا۔ حضرت فضیلت الشیخ عبداللہ السبیل نے کہا تھا جو جس انداز کا تعاون کرتا ہے، جو جس انداز کی عیالت کرتا ہے، اسی انداز کا، اسی شان کا، اسی مرتبے کا، اسی مقام کا، اسی حیثیت کا گھر اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائیں گے۔ یہاں پر آپ نے بہترین مسجد بنائے، خوبصورت مسجد بنائے، کسی نے چھوٹا تعاون کیا، کسی نے بڑا تعاون کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ چھوٹے تعاون کرنے والوں کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، ضرور ملے گا، لیکن بڑے تعاون کرنے والوں کی حیثیت الگ ہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، یہاں پر نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ دیکھیے مسجدوں کو ہم نے ویران رکھا، مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوئی تھی رمضان المبارک میں۔ میں دوسرے دن دیکھا رمضان المبارک کے دوسرے دن شوال کی 1 تاریخ کو پوری کی پوری مسجدیں ویران ہو چکی تھی۔ میں شیموگا والوں کی ایسی امید نہیں رکھتا۔ شیموگا والوں کا تعلق اساتذہ سے ہے، علماء سے ہے، اکابرین سے ہے، بزرگوں سے ہے، دیوبندی اسلاف سے ہے۔ تو یہاں پر اس مسجد کو آباد رکھنا ہے۔ ایک مسجد کو ہم نے ویران رکھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے تالا ڈال دیا۔ کون سی مسجد ہے؟ بابری مسجد۔ اور ایک مسجد کی ہم نے قدر نہیں کی، سرزمین فلسطین کے اندر، جس کو ملک شام کے اندر مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کا، بیت اللہ کا، حجر اسود کا، ملتزم کا، اور اسی طریقے پر میزاب رحمت کا، صفا مروہ کا، بیت اللہ کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا ہے۔ جیسے قرآن پاک کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا ہے، اسی طریقے پر حرمین شریفین کو کوئی غلط نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا، غلط نگاہ اٹھا نہیں سکتا۔ لیکن مسجد اقصیٰ سرزمین فلسطین کے اندر جو مسجد موجود ہے، اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے کندھوں پر رکھی تھی، اہل اسلام، اہل توحید، اہل ایمان کے کندھوں پر اور ان کے دوش پر رکھا تھا۔ لیکن اس کو ویران رکھا، اس کو ویران کیا، اس کی عزت نہیں کی، اس کی عظمت نہیں کی، اس کا احترام نہیں کیا، اس کی توقیر نہیں کی، اس کو آباد نہیں رکھا، چھین کر۔ ہمارا بچپنا تھا، آپ کو معلوم ہوگا 60/6 میں جو مسجد اقصیٰ ہمارے ہاتھ سے جا چکی، کبھی دوبارہ واپس نہیں آئی۔ اگر دوبارہ مسجد اقصیٰ کو اپنے قبضے میں لینا ہے، اپنے کنٹرول میں لینا ہے، وہاں پر دوبارہ سجود اور رکوع کرنا ہے، وہاں پر نماز پڑھنا ہے، اس کو آباد رکھنا ہے، تو ہمارا اتحاد، ہمارا اتفاق، ہماری بھائی چارگی، ہماری اخوت، ہماری ملن سازی، ہمارا ایمان، ہمارا اخلاص، ہمارا خلوص اور ہماری محبتیں دوبارہ واپس آ جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیروں سے چھین کر ہمارے حوالے کرے گا۔ اسی طریقے پر دنیا کی تمام مسجدوں کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے کندھوں پر، دوش پر رکھا ہے۔ اگر ان مسجدوں کو ویران رکھیں گے، ان مسجدوں کو غیر آباد رکھیں گے تو وہی حال ہوگا جو بابری مسجد کا ہوا، وہی حال ہوگا جو مسجد اقصیٰ کا سرزمین فلسطین کے اندر جو مسجد ہے اس کا ہوا تھا۔ تو یہاں پر نمازوں کا ادا کرنا ہے اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھنا ہے اور ذکر و اذکار کرنا ہے۔ یہاں پر ہر بری چیز سے اس کو روکنا ہے، بدعات سے، خرافات سے، تکلفات سے، تصنعات سے، رسم و رواج سے بچانا ہے۔ صحیح اعمال کا انجام دینا ان مسجدوں کے اندر ضروری ہے۔ پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات درست کریں گے۔ میں مبارکبادی دیتا ہوں حضرت مولانا کی خدمت میں اور حضرت مولانا کی خدمت میں اور تمام اس کے معاونین کی خدمت میں کہ جنہوں نے اس مسجد کو بنایا، اس مسجد کی تعمیر کی، اس مسجد کے نقش و نگار میں اپنا پیسہ صرف کیا اور اس کی تعمیر کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو تا قیام قیامت آباد رکھے، اس کو غیر آباد رکھنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ مسجدیں کبھی بھی بند نہ ہو۔ لاک ڈاؤن کے اندر جیسے مسجدیں بند ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک جھٹکا دیا، ایک سبق دیا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اشارہ کیا۔ اس طریقے پر مسجدوں کو اگر غیر آباد رکھو گے،
اگر اذان سن کر مسجدوں کو نہیں آؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں اذانیں ختم کر دوں گا اور مسجدوں کو تالا ڈال دوں گا، مسجدوں کو مقفل کر دوں گا، مسجدوں کو مسدود کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے ہمارے حفاظت فرمائے۔ اس مسجد کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ سرسبز اور شاداب رکھے، اس کے معاونین کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس کی اعانت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین دنیا چوکھنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ اس کے اندر روشنیوں کا اور خمخموں کا، فانوس کا، کارپیٹ کا، ماربل کا، گرینیٹ کا، لکڑی کا، اینٹ پتھر کا اور لوہے کا جنہوں نے تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان کو اسی انداز کا، اسی شان کا، اسی حیثیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے، اور اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ آباد اور خوش و خرم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ نحمدک یا خیر معمول واکرم مسئول علی ما علمتنا من المناجات المقبول من قربات عند الله وصلوات الرسول فصل عليه ما اختلف الدبور والقبول وانشعبت الفروع من الأصول ثم نسألك بما سنقول ومنا السؤال ومنك القبول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، خفیہ علانیہ گناہوں کو معاف فرما، ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما، اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما، نوازش فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمر عطا فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کو قرضوں سے سبکدوشی عطا فرما، قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں مہیا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت کاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند و بالا فرما، تمام کی قبروں کو اے اللہ نور سے پر نور فرما، تمام کے لیے جنت الفردوس کے اے اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات طے فرما۔ اے اللہ اس مسجد کے تمام معاونین کو اور امداد کرنے والوں کو اور ہاتھ بٹانے والوں کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ یہاں پر جو امامت کرتے ہیں ان کو بھی قبول فرما، یہاں پر جو اذان دیتے ہیں ان کو بھی قبول فرما، یہاں پر جو خطبہ دیتے ہیں ان کو بھی قبول فرما، یہاں پر جو انتظامی امور میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں ان کو بھی قبول فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ تمام اغراض اور مقاصد کو بالائے طاق رکھ کر ہمیں ہر بڑا چھوٹا کام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ان تمام کاموں کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنا۔ اے اللہ اس مسجد کو اور دنیا کی تمام مسجدوں کو اے اللہ آباد رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہماری مسجدیں کھچا کھچ تمام نمازوں میں بالعموم اور جمعے میں بالخصوص بھری رہیں، اس بات کی توفیق عنایت فرما، اس بات کے فیصلے مقدر فرما۔ اے اللہ مسجدوں کو ویران رکھنے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، مسجدوں کو غیر آباد رکھنے سے ہماری حفاظت فرما، مسجدوں کے اندر اے اللہ غیر غلط رسومات کو انجام دینے سے ہماری حفاظت فرما۔ نبی پاک علیہ السلام نے جن جن چیزوں کا مسجد کے اندر حکم دے رکھا ہے ان تمام مسجد کے اندر اے اللہ چیزوں کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ جن جن چیزوں سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسجد کے اندر انجام دینے سے منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ مسجدیں کبھی بھی کسی بھی وقت بند نہ ہو اس بات کے فیصلے مقدر فرما، اذان کبھی بھی بند نہ ہو اس بات کے فیصلے مقدر فرما، مسجدیں کبھی بھی مقفل اور مسدود نہ رہیں اس بات کے فیصلے مقدر فرما۔ ہم نے 2 سال سے دیکھ لیا اے اللہ لاک ڈاؤن کے اندر کیسی ویرانی چھا گئی تھی، مسجدوں کے اندر ایسا حال اور ایسی حالت ہمارے اوپر نہ آئے اس بات کے فیصلے مقدر فرما۔ اے اللہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ، تو نے ہمیں جھٹکا دیا، ہمیں سبق سکھلا دیا، ہم جو ہے اے اللہ راہ راست پر آ گئے، کبھی بھی مسجدوں کو غیر آباد نہیں رکھیں گے، مسجدوں کو ویران نہیں رکھیں گے، اس بات کا ہمیں فیصلہ کر لیا ہے۔ اے اللہ اس بات کی ہمیں توفیق بھی عنایت فرما، ہمت بھی عنایت فرما، اے اللہ طاقت اور قوت بھی عطا فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری ان تمام چھوٹی بڑی دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.